الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وإذ اور جب قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے لأبیہ اپنے باپ کو آزر یعنی اپنے باپ آزر سے کہا اتتخذو کیا تتخذو تو بناتا ہے اسنامن بتوں کو آلہتن معبود کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے انی بے شک میں اراکا تجھے دیکھتا ہوں وقومکا اور تیری قوم کو دیکھتا ہوں فی ضلال مبین واضح گمراہی میں کھلی گمراہی میں اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں یہ آیت ہے ہمارے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے ساتھ مکالمہ ہے اور آپ دیکھیں کہ اس میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد جن کا نام آزر تھا، یہ بات بھی سمجھ لیجئے، بعض لوگوں نے کہا کہ آزر چچا کا نام تھا، لیکن قرآن مجید کی صریح آیت ہمارے سامنے موجود ہے جس کے اندر لِأَبِيهِ آزرا اپنے باپ آزر کو، تو یہ تو بات کنفرم ہو گئی۔ پھر یہ کہنا کہ وہ چچا تھا یا اس طرح کی تعویلیں کرنا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ باقی رہی بات بعض نے آرخ یا تارخ نام لکھا ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ شاید ابراہیم علیہ السلام کے والد کا لقب ہو، لیکن نام کیا ہے وہ قرآن مجید نے ہمیں یہاں پہ بتا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر کو کہا اتتخذ اصناما آلہۃ، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ اصل میں اس سے پیچھے تھوڑا دیکھیں نا، ہم ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں، تو توحید کے دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ تو مشرکین مکہ کو چونکہ سمجھایا گیا ہے، تو مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بڑے کانشیس تھے، وہ کہتے تھے یہ ہمارے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر کے اس بات کی تردید کی کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو نسبت جوڑتے ہو، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، ان کا عقیدہ یکسر مختلف تھا تم سے۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کی، اور اسی طرح سے اپنی قوم سے بیزار بھی تھے وہ، یعنی ان کے شرک کی وجہ سے اپنے باپ سے بیزار ہو گئے کہ وہ بھی بتوں کو معبود بناتا تھا، بلکہ وہ بت فروش بھی تھا، بت تراش بھی تھا، اور پھر بتوں کی عبادت بھی کرتا تھا اور مخالفین کی صف میں پیش پیش کھڑا بھی تھا۔ تو خیر یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے ابراہیم علیہ السلام کے توحید اور موحد ہونے کی وضاحت کی ہے۔ تو سب سے پہلا جو جملہ انہوں نے اپنے والد گرامی سے کہا اتتخذ اصناما آلہۃ، یہ گرامی اس لیے کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لہجے میں اور ان کی سیرت میں کبھی بھی کسی مرحلے پر بھی اپنے والد کے لیے بدتمیزی کا پہلو نہیں تھا، اگرچہ وہ مشرک تھا بہت بڑا۔ توحید پر ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کمپرومائز بھی نہیں کیا اور والد کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کی۔ تو فرمایا اتتخذ اصناما آلہۃ، آپ اسنامن بتوں کو آلہتن معبود بناتے ہو، کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہو؟ انی اراکا، بے شک میں آپ کو دیکھتا ہوں، وقومک اور آپ کی قوم کو دیکھتا ہوں، فی ضلال مبین واضح گمراہی میں کھلی گمراہی میں۔ یعنی اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کی جائے، اور خالق کائنات کو چھوڑ کر مخلوق میں سے کسی کا بت بنا کے اس کی پوجا کی جائے، تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نوری، ہم دکھاتے تھے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض،
آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت، ملکوت، اس کا معنی ہے الملک العظیم، بہت بڑی بادشاہی۔ تو اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے تھے ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بڑی بادشاہی، عظیم سلطنت۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، وَلِيَكُونَ، اور تاکہ وہ ہو جائے، من الموقنین، مکمل یقین کرنے والوں میں سے۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بڑی بادشاہی، عظیم سلطنت دکھاتے تھے، اور تاکہ وہ کامل یقین والوں سے ہو جائے، مکمل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی آنکھوں نے توحید کے دلائل کا مشاہدہ کیا، ان دلائل کا بیان ہوگا۔ تو یہ آیت بطور تمہید اللہ رب العزت نے یہاں پہ ارشاد فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اپنی بڑی بڑی بادشاہ دکھاتے تھے۔ تو اس میں بہت سی چیزیں تھیں، اس میں مردوں کو کس طرح زندہ کرنا ہے یہ بھی تھا۔ یہ اب معجزات کا ظہور جب انبیاء کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو اپنی بادشاہی اور اپنی قدرت اور اس کے مظاہر اور کچھ فینومناز دکھاتا ہے اللہ، تاکہ یہ لوگ سمجھیں اور مزید پختہ ہو جائیں۔ یہ دیکھیں نا، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ مکمل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو اگرچہ پہلے ہی یقین ہوتا ہے، لیکن اس یقین میں پختگی دلائل کی وجہ سے، معجزات کے ظہور کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ جو ابھی میں نے کہا مردوں کو زندہ کس طرح کرتا ہے، تو یہ سوال کیا تھا تو یہ اپنے یقین کو بڑھانے کے لیے تھا۔ تو اس آیت سے ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھ آئی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے یقین کو بڑھانے کے لیے قرآن سے دلائل اخذ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے معجزات کو اسٹڈی کریں۔ یہ واقعتاً اس سے ایمان مکمل بھی ہوتا ہے اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور یقین میں پختگی آتی ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ چیزیں بھی یہاں پہ بیان ہوئی۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، فلما، پس جب، جن، چھا گئی، علیہ، اس پر، اللیل، رات، رآ، اس نے دیکھا، کوکبن، ایک ستارہ، پس جب اس پر یعنی ابراہیم علیہ السلام پر رات چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ قالا، انہوں نے کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما، پس جب، آفلا، وہ غروب ہو گیا، قالا، تو انہوں نے کہا، لا احب الآفلین، میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پس جب ان پر رات چھا گئی تو انہوں نے ستارہ دیکھا، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ پس جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا لا احب الآفلین، میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ اگلی آیات کو اور اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی ایک بات ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بہت سے معبودوں کی پرستش کرتی تھی، اس میں بت بھی تھے، سورج، چاند، ستارے بھی تھے، ایون بادشاہ کو بھی وہ رب مانتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان میں سے ہر چیز کو دلائل کے ساتھ رد کیا اور بہت اچھے انداز سے کریٹیسائز کیا۔ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توڑ دیا، وہ پورا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح بادشاہ کو وہ مانتے تھے اور اس کو پوجتے تھے، تو بادشاہ کے ساتھ جو ابراہیم علیہ السلام کی کنورسیشن ہے اس میں آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہ وہ لاجواب ہو گیا، جس نے کفر کیا تھا یعنی وہ بادشاہ، وہ لاجواب ہو گیا۔ اب یہاں پہ جو آیات آ رہی ہیں، ان آیات میں سورج، چاند اور ستاروں کے معبود نہ ہونے پر دلائل ہیں۔ جب رات ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ اب وہ سارے جو اتنی محنت کر رہے تھے، اتنی کوشش کر رہے تھے اور اتنی سٹرگل کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر نہیں جا رہے تھے اور معبودان باطلہ کی پرستش کا نظریہ نہیں قبول کر رہے تھے تو وہ تو چونکے ہوں گے، ایک دم سے حیران ہوئے ہوں گے کہ اچھا یہ تو
ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو رب کہہ دیا لیکن اس کے ساتھ ہی جب وہ غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں اس کو نہیں مانتا کیونکہ یہ تو غروب ہو گیا۔ تو یہ اصل میں توحید کے منکرین کو ایک تدبیر کے ساتھ سمجھانے کی کوشش تھی ابراہیم علیہ السلام کی، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہے۔ یہ بات بھی سمجھ لیں، بعض لوگوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک غار میں ہوئی، پھر بچپن میں یہ چیزیں ہوئی۔ نہیں، بچپن کی یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ مجلس کی چیزیں ہیں، اور بہت سے اور دلائل کے بعد ان کی باری آتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ قطعاً دل سے نہیں کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے، بلکہ انہوں نے ایک تدبیر کی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں گھیر کے مارنے کی۔ بلکہ حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ نے تو یہاں پہ یہ بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی ایک ایسی تدبیر تھی کہ انہوں نے مشرکین کو گھیر کے مارا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ ستارہ میرا رب ہے تو وہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ ابراہیم تو مان گئے۔ لیکن جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے یہ سٹیٹمنٹ دی فلما افلا کے بعد، لا احب الافلین، کہ میں تو غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو پھر وہ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے۔ تو ستاروں کی پرستش کی نفی ہو گئی۔ فلما رأى القمر بازغا، پس جب انہوں نے القمر چاند کو دیکھا، بازغن چمکتا ہوا، قالا انہوں نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پس جب وہ غروب ہو گیا، قالا تو انہوں نے فرمایا لئن لم یہدنی ربی، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو بلا شبہ میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس کے بعد جب چاند کو دیکھا تو بھی آپ نے یہ کہا، وہ پھر لوگ خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد پھر انہوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی کہ یہ تو پھر اپنے رب کو ہی پکار رہے کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اچھا، یہ جو انہوں نے کہا نا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی، تو اس سے انہوں نے یہ بات بھی سمجھائی کہ جس دین پر میں چل رہا ہوں، یعنی ایک معبود، ایک الہ کو مان رہا ہوں، یہ کوئی میری اپنی ذاتی رائے نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہدایت ہے جو مجھے میرے رب نے دی ہے۔ تو اگر میرے رب نے مجھے یہ ہدایت نہ دی تو میں تو گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب انہوں نے چمکتا ہوا سورج دیکھا، الشمس سورج، بازغة چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، پس جب وہ غروب ہو گیا، قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا قومی، یہ میری قوم، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک بناتے ہو، بے شک میں اس سے بری ہوں، مما تشرکون، جو تم شریک بناتے ہو۔ تو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو دیکھا، تو جس طرح اس کے تمہیدی کلمات میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ سورج، چاند، ستاروں کی پرستش کی نفی کرنے کی ایک تدبیر کی ابراہیم علیہ السلام، تو یہاں آخری آیت میں سورج کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ کہہ دیا۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، یہ سورج، یہ ستارے، یہ چاند، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ فلکی جو اجرام ہیں، اور یہ جو سولر سسٹم ہے ہمارا، اس کو اگر ہم سمجھیں تو اللہ رب العزت کتنا بڑا ہے اور اس کی توحید کتنی مستحکم ہے، یہ بہت زیادہ انسان کو اندازہ ہوتا ہے۔ مختصر سی ایک جھلک میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثلا ابھی آج کل ہم سن رہے ہیں کہ جی لوگ چاند پہ پہنچ گئے، تو چاند کا زمین سے فاصلہ جو ہے وہ 3,84,000 کلومیٹر اینڈ سم تھنگ، یعنی اتنا سا ہے، 3,84,000، یعنی 4 لاکھ سے تھوڑا نیچے کلومیٹرز، تو یہ چاند ہے۔ اچھا، سورج کی بات کریں تو سورج کا فاصلہ اس زمین سے 150 ملین کلومیٹر ہے، یعنی اس کو جب ہم کیلکولیٹ کریں تو 15 کروڑ کلومیٹر بنتے ہیں، یہ اتنی دور ہے سورج۔ اور پھر سورج اور یہ سب کچھ جتنے بھی گلیکسیز ہیں اور ستارے ہیں، یہ سب پہلے آسمان سے نیچے ہیں، اس کے بعد پہلا آسمان آتا ہے۔ تو وہ اللہ بہت بڑا ہے، یہ ساری چیزیں اس کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ تو یہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق میں سے کسی کو معبود بنا لینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانا چاہیے، اور فرمایا یا قوم انی بریء مما تشرکون،
اے میری قوم بے شک میں اس چیز سے بری ہوں جو تم شریک بناتے ہو، یعنی جو تم شریک بناتے ہو میں ان سے بری ہوں، میں برات کا اعلان کرتا ہوں۔ تو برات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی سے لا تعلقی کا اظہار کرنا۔ اور پھر اپنا عقیدہ اگلی آیت میں مزید بتایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، انی وجہت بے شک میں نے، وجہت اپنا چہرہ، وجہت کا معنی متوجہ کر دیا ہے، یعنی اصل میں تو چہرہ متوجہ کرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے، میں نے متوجہ کر لیا ہے وجہ ہی اپنے چہرے کو، للذی اس ذات کے لیے، فطر السماوات والارض جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، حنیفن ایک طرف ہو کر، یعنی ایک اللہ کا ہو کر، یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین اور میں مشرکوں سے نہیں ہوں، بے شک میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ایک طرف ہو کر، اور میں مشرکوں سے نہیں ہوں۔ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر توحید کے لیے ان کو قائل بھی کیا، اور جب وہ قائل ہوں یا نہ ہوں اپنا نظریہ بتا دیا، اور اپنا نظریہ کیا ہے کہ میں نے اپنا چہرہ آسمان اور زمین کے خالق کی طرف متوجہ کر دیا ہے، حنیفن۔ اب حنیفن کو سمجھیں ذرا، اصل میں حنیفن کو سمجھنے کے لیے اخلاص کو سمجھنا پڑے گا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اخلاص، حنیف، ایک طرف ہو کر۔ اخلاص میں بھی انسان مخلص ہوتا ہے اور اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنی عبادت میں شریک نہیں کرتا۔ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے پھر عبادت کرو، یعنی ہر عبادت میں اخلاص شرط ہے۔ تو اخلاص کیا ہے یہ بھی اللہ کی کتاب ہی ہمیں سمجھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ذکر کیا نا اپنی توحید کا اور دلائل دیے، اور وہاں پہ ایک بات یہ بھی تھی کہ من بین فرث و دم لبنا خالصا، کہ بھینس یا کوئی بھی چوپایا جو دودھ دیتا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ من بین فرث و دم لبنا خالصا، کہ یہ گوبر اور یعنی رطوبتیں وغیرہ اور اسی طرح خون کے درمیان سے خالص دودھ نکلتا ہے۔ تو وہ خالص دودھ، اس میں نہ تو خون کی امیزش ہوتی ہے نہ کسی اور رطوبت یا گندگی کی امیزش ہوتی ہے، تو اس کو لبنن خالصہ کہا۔ اسی طرح جب بندہ عبادت کر رہا ہو اور وہ صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو اور دنیا میں سے کسی اور کو دکھانا مقصود نہ ہو، تو یہ ہے اخلاص، عبادت میں اخلاص۔ تو اسی طرح حنیف کا معنی یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی طرف چلے جانا، اللہ کی ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں کسی بھی چیز میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا، اور ذرہ بر بھی شریک نہ ٹھہرانا۔ یعنی اختیارات سونپنا تو یہ بہت دور کی بات ہے نا، کہ جو اختیار اللہ کا ہے وہ مخلوق میں سے بھی کسی کا ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ ذرہ برابر بھی، یعنی ریاکاری سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، کہ میں کوئی عبادت کر رہا ہوں صرف اس میں میرا ذہن یہ ہو کہ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بندہ بھی دیکھ رہا ہے، تو میں اپنا سجدہ لمبا کر دوں۔ تو بہرحال یہ حنیفن کا معنی ایک طرف ہو کر، یکسو ہو کر، ساری دنیا ایک طرف ہو۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی طوفان آئے، میری جان کو خطرہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تھا نا، تو ابراہیم پھر بھی اللہ کی طرف تھے، ایون مختلف مخلوقات سے مدد کی اپیل بھی نہیں کی، جو کہ انسان کر بھی سکتا ہے نا، یعنی یعنی اسباب کے ساتھ مدد طلب کرنا یہ کوئی توحید کے منافی نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اما الی کا فلاح، آپ کی طرف مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، صرف اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ تو یہ حنیف، یکسو ہو جانا۔ اچھا، اس کو آپ تھوڑا سا اور طریقے سے بھی دیکھیں، ہماری فیملی کے اندر اگر کوئی مسئلہ ہو تو ساری فیملی کھڑی ہو کسی اور کے ساتھ، تو مجھے کہاں کھڑا ہونا ہے؟ اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، مجھے رب تعالیٰ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، مجھے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ یہ ہے معنی حنیف کا۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تو ہیں اور اپنے آپ کو حنیف اور موحد بھی سمجھتے ہیں، پر
جب ہماری خاندانی روایات کی بات آتی ہے یا پھر کوئی شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، پھر ہم وہاں پہ پھسل جاتے ہیں۔ ایون تقدیر کے معاملات میں ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے اور اللہ کے فیصلوں پر ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ حسد کیا ہے؟ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کا نام حسد ہے۔ اسی طرح یہ رشتہ نہیں ملا جی تو ساری زندگی میں بلاؤں گا نہیں، مجھ سے رشتہ لیا نہیں ہے تو میں ساری زندگی آپ کے گھر آؤں گا نہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض ہے۔ اللہ کی توحید کو تو ہم مانتے ہیں لیکن ہم حنیف نہیں ہیں، تو ہمیں حنیف بننا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا نا، دو بندوں پر رشک کرنا چاہیے، لا حسد الا فی اثنتین۔ اس میں ایک بندہ تو وہ ہے نا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، اور ایک بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا ہو، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، تو وہ اس قرآن کے ساتھ دن کے اجالوں میں بھی کھڑا ہے، رات کی تاریکیوں میں بھی کھڑا ہے۔ اس حدیث کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کو اللہ نے قرآن پڑھنا سکھایا، قرآن اس کو یاد ہے، وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، رات کو تہجد میں قرآن پڑھتا ہے، پر یقوم بھی قام یقوم کے بعد جب با صلہ آتا ہے نا اس کا، تو اس کا مطلب سٹینڈ لینا ہوتا ہے، یعنی میری ساری فیملی قرآن کے خلاف جا رہی ہے لیکن میں قرآن کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ ہے فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، میں دن کے فیصلے اپنے قرآن سے لیتا ہوں، میں رات کی تنہائیوں میں اس قرآن سے رہنمائی لیتا ہوں۔ یہ بندہ کھڑا ہوا ہے تو اس کو قابل رشک نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ تو حنیف کو اس انداز میں سمجھیں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، وحاجہ، اور جھگڑا کیا، ہو اس کے ساتھ، قومہ اس کی قوم نے۔ اچھا یہاں پہ وہ جو ایک بات میں نے پیچھے عرض کی تھی نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچپن کے یہ واقعات ہیں، تو یہ ابھی جو آیت ہم پڑھنے لگے ہیں یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ یہ بچپن کے واقعات نہیں ہیں، یہ مجالس کے واقعات ہیں، اور پھر اس میں یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگے سے قوم نے جو جھگڑا کیا ہے، تو وہ بچپن میں تو نہیں تھا جھگڑا، وہ جب نبوت سے سرفراز کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد توحید کے دلائل دیے تو اس کے بعد جھگڑا تھا۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا، یعنی جادلہ قوم، مجادلہ کیا، جھگڑا کیا، بحث کی۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اتحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ وقد ہدانی، حالانکہ یقیناً اس نے مجھے ہدایت دی ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون به، اور میں اس سے نہیں ڈرتا جسے تم اس کا شریک بناتے ہو۔ ولا اخاف، اور مجھے خوف نہیں ہے، میں نہیں ڈرتا، ما اس چیز سے، تشرکون به، جسے تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے۔ وسع ربی کل شیء علما، وسع، احاطہ کیا ہوا ہے، ربی میرے رب نے، کل شیء ہر چیز کا، علم کے اعتبار سے، یعنی میرے رب نے ہر چیز کا احاطہ علم سے کر رکھا ہے، یعنی علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ افلا، تو کیا تم نہیں تتذکرون، نصیحت حاصل کرتے؟ اور ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا، انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ یقیناً اس نے مجھے ہدایت دی ہے، اور میں اس سے نہیں ڈرتا جسے تم اس کا شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے۔ میرے رب نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے علم کے اعتبار سے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب ان کے سورج، چاند، ستاروں کی پرستش کو منع کر دیا، اور باقاعدہ دلائل کے ساتھ کہ یہ تو غروب ہوتے ہیں، یہ تو کھڑے نہیں رہ سکتے، یہ بھی ان پر بھی کسی کا حکم چلتا ہے، یہ بتانا مقصود تھا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کہ ان پر بھی کسی کا حکم چلتا ہے۔ تو خیر قوم کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، اور آگ سے نکلنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آئی، تو یہ دلائل بھی سمجھ نہیں آئے، تو خیر انہوں نے پھر
ایک ہی بات کی، انا وجدنا آباءنا علی امت، ہم نے اپنی قوم کو اپنے باپ دادا کو اسی امت پہ اسی منہج پہ پایا ہے، تو ہم اسی لیے اس پہ چلے ہوئے ہیں۔ تو خیر ابراہیم علیہ السلام نے پھر بتایا کہ نہیں، اپنے باپ دادا کی باتوں کو ہم نہیں مانیں گے، بلکہ جو اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے، اس نے ہمیں جو گائیڈ کیا ہے، ہم اسی رہنمائی کی روشنی میں چلیں گے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو ہوتا ہے، ہر نبی کو یہ مسئلہ پیش ہوا کہ جو قوم کے وڈیرے تھے، سردار تھے، انہوں نے مخالفت بھی کی اور قتل کی دھمکیاں بھی دیں، اور یہ کہا کہ ہم تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دھمکیاں۔ آج بھی اگر کوئی صحیح نہج پہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے تو اس کو بھی مصائب کا سامنا ہے۔ تو خیر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایسا کہا، تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کہہ دیا، سبحان اللہ، یہ ہے توحید کے ثمرات اور فوائد، کہ ولا اخاف ما تشرکون به، جو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو میں ان شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ اچھا، لوگ آج بھی اپنے اللہ کے ساتھ جو شریک بنائے ہوتے ہیں ان سے ڈراتے ہیں کہ یہ تمہیں فلاں کر دے گا، یہ تمہیں فلاں کر دے گا، اس بیری کا کہ ٹہنی توڑو گے تو تم پیرالائز ہو جاؤ گے۔ یہ آج کی باتیں ہیں اور اس دور میں بھی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا نہیں، آپ یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے ان معبودان باطلہ سے ڈرنے والا ہوں، میں بالکل نہیں ان سے خوف کھاتا، الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں لیکن اس کے باوجود تقدیر پر میرا ایمان ہے، میرے رب نے اگر میری قسمت میں کوئی تکلیف لکھی ہو تو وہ آئے گی، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، تو وہ میرے رب کی طرف سے آ سکتی ہے، لیکن تمہارے شریکوں سے میں نہیں ڈرتا۔ وسع ربی کل شیء علما، ہے میرے رب نے ہر چیز کو بطور علم احاطہ کر رکھا ہے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تو یہاں پہ بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، یہ بھی میرے رب کو پتا ہے، مجھے کتنی تکلیف پہنچنی ہے، مجھے کتنا نفع پہنچنا ہے، یہ بھی میرے رب کو پتا ہے۔ کوئی دنیا جہان کا فیصلہ، کوئی دنیا جہان کی بات ایسی نہیں ہے جو میرے رب کے علم میں نہ ہو۔ تو اسی کو تقدیر کہتے ہیں، یہ اللہ کے علم کا نام ہے اور یہ سب لکھی ہوئی ہے۔ تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا وَكَيْفَ أَخَافُ، اور میں کیسے ڈروں، وَكَيْفَ أَخَافُ، اور میں کیسے ڈروں، مَا أَشْرَكْتُمْ، اس سے جسے تم نے شریک بنایا ہے، وَلَا تَخَافُونَ، اور تم نہیں ڈرتے ہو، أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، بے شک تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہے، ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، اس کو جس کی کوئی دلیل اس نے تم پر نہیں اتاری۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، تو دونوں گروہوں میں سے کون، احق زیادہ حقدار ہے، بالامن امن کا، تو دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اور میں اس سے کیسے ڈروں جسے تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ بے شک تم نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا ہے جس کی کوئی دلیل اس نے تم پر نہیں اتاری۔ تو دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ اب یہاں پہ دیکھیں آپ، اس آیا مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم مجھے ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو، دھمکیاں لگاتے ہو، تو میں کیوں ڈروں؟ ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا شریک بناتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ صاحب سلطہ ہے، صاحب سلطنت ہے، صاحب قدرت اور حکمت ہے، تو ڈرنا تو تمہیں چاہیے۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 81 میں ابراہیم علیہ السلام ان کو شرم دلا رہے ہیں، مشرکین کو، کہ ڈرنا تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتے ہو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، یا اللہ نے نہیں کہا کہ تم اس کو شریک ٹھہراؤ، تو تم نے اس کو شریک بنا رکھا ہے، تو تم مجھے ڈرانا شروع ہو گئے ہو۔ تو میں تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں بالکل بھی اتنا بزدل نہیں ہوں کہ میں اللہ کو ماننے والا ہو کے ڈر جاؤں، اور تم اللہ کے ساتھ شریک بنا کے مخلوق میں سے لوگوں کو اللہ کے برابر کھڑا کر کے تم نہیں ڈرتے ہو۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، اس کو بھی آپ ذرا سمجھ لیں کہ دو گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے، ان کو تم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یعنی دو گروہ ہیں، ایک گروہ ہے مشرکین کا
اور ایک گروہ ہے موحدین کا۔ مشرکین کے گروہ میں ابراہیم علیہ السلام کی ساری قوم کھڑی ہے، ان کا باپ بھی کھڑا ہوا ہے، اور جو موحدین کا گروہ ہے اس میں صرف ابراہیم ہے آغاز میں، اس کے بعد پھر ان کے ساتھ لوط علیہ السلام مل گئے، اور سارہ مل گئی، اور اس طرح سے۔ تو یہ بہت مختصر لوگوں کا ایک گروہ ہے۔ اب ان دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ جو اللہ کے ساتھ اور بھی معبود بناتا ہے وہ، یا پھر جو ایک اللہ کو پکارتا ہے اور ایک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اس نے بنایا ہوا ہے، اور وہ حنیف ہے یعنی یکسو ہے؟ تو یہ سوالیہ نشان چھوڑا، سوال چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کہ تمہیں، یعنی میں نے کہا نا شرم دلانے کے لیے، کہ تمہیں ڈرنا تمہیں چاہیے، تم مجھے ڈراتے ہو۔ تو امن ہمارے لیے ہے کیونکہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اس کے ساتھ معبود بنانے والے نہیں ہیں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ لم یلبسوا، نہیں انہوں نے ملایا، ایمانہم اپنے ایمان کو، بظلم بڑے ظلم کے ساتھ۔ یہ بڑا ظلم ترجمہ کیوں کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم الامن، جن کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جو ظلم ہے نا، اس کے اوپر یہ جو تنوین نظر آ رہی ہے ہمیں، تو تنویر عموماً تنکیر کے لیے آتی ہے، نکرہ کے لیے۔ تو اگر نکرہ کے لیے ہوتی تو پھر اس کا ترجمہ یوں ہونا تھا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی بھی ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یعنی ایمان کے بعد کوئی بھی ظلم نہیں کیا۔ تو لیکن ہم اس کا معنی تنکیر کا نہیں کر رہے، نکرہ کا نہیں کر رہے، بلکہ تعظیم کا کر رہے ہیں، بڑے ظلم کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، اور اس حدیث کو سمجھیں بہت سی باتیں یہاں پہ حل ہوں گی۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سے کہ کون ہے جس نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہوتا؟ یعنی ہر بندہ ہی کوئی نہ کوئی گناہ کرتا ہے نا، تو ظلم بمانا گناہ، ہر بندہ ہی کوئی نہ کوئی گناہ کرتا ہے اپنے جیسے رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تو ہر بندہ ہی کوئی نہ کوئی گناہ کرتا ہے۔ اب یہ دعا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی نبی رحمت نے، تو وہ صحابہ کرام حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ کیا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو تم سمجھ رہے ہو اس کا معنی وہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے لقمان کا قول نہیں سنا جو اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ جہاں پہ جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، نہ کہ تنکیر کے لیے، نکرہ ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تعظیم کے لیے، بڑا ہونے کے لیے اور عظمت کے لیے۔ تو اب یہاں پہ ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ آئی کہ قرآن مجید صحابہ کے دور میں نازل ہوتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نازل ہوتا تھا، تو بھی سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت پڑتی تھی۔ آج جو کہتے ہیں نا قرآن کا معنی، اس کا مفہوم، اس کے مطالب اپنی مرضی سے آپ نکال سکتے ہو، اپنی مرضی سے اخذ کر سکتے ہو، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ وہ اہل زبان بھی تھے، یعنی زبان کو جاننے والے بھی تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے انہوں نے رہنمائی لی ہے، تو آپ نے گائیڈ کیا۔ تو اسی وجہ سے یہاں اس کا معنی یہ کیا گیا ہے بڑے ظلم کے ساتھ، یعنی شرک کے ساتھ۔ تو جن لوگوں نے شرک نہیں کیا، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے شرک نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن بھی ہے اور یہی ہدایت یافتہ بھی ہے۔ تو جیسے پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے دو گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کا سوال چھوڑا تھا، تو اس کا جواب یہاں پہ پھر دے دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہو سکتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی بات کا تکمیلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان کی بات کا آخری حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ شرک کے علاوہ
باقی گناہوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت پر اس کو موقوف کیا ہوا ہے کہ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا، لیکن شرک تو دنیا میں بھی امن اسی کو ملے گا جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور آخرہ میں بھی امن اسی کو ملے گا جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ دنیا میں بعض اوقات مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف سے دوچار انسان ہوتا ہے، لیکن یہ توحید پر آنے والی آزمائشیں ہیں، اور اس کے اوپر پھر جو قائم رہتا ہے اور جو مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے تو امن جو ہے یہ خالص ایمان سے حاصل ہوتا ہے، اور یعنی کوئی شخص یہ سمجھے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ سے امن تلاش کر لے گا یا اللہ کو چھوڑ کر، آپ اس کی مثال ابھی یعنی اس دور میں لینا چاہیں، تو وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مسلم حکمران ہیں وہ بھاگ بھاگ کے کافروں کے پاس امن تلاش کرتے ہیں، IMF ورلڈ بینک کو اپنا خالق مانتے ہیں، یعنی خالق کہہ رہا ہوں رازق مانتے ہیں، اور اس کی طرف ان کی نظریں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، سودی قرضوں میں معیشت کو جکڑا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے کبھی بھی امن نہیں ہو سکتا، یعنی اگر کوئی اللہ کو ناراض کر کے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک، یہ شریک ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اور کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ ہمارا رازق کوئی اور ہے، ہماری معیشت کو سہارا کوئی اور دے گا، یعنی یہ توحید کے منافی بات ہے۔ ہاں اس میں سودی کاروبار بھی اور اس طرح کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اللہ اور اس کے اصول کے خلاف اعلان جنگ بھی ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کو امن حاصل ہو تو توحید کے بغیر امن ممکن نہیں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، وَتِلْكَ اور یہ حجتنا ہماری دلیل ہے، آتَيْنَاهَا جو ہم نے دی، ابراہیم کو، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو دی، علی قومہ اس کی قوم کے مقابلے میں، نرفع درجات من نشاء، نرفع ہم بلند کرتے ہیں، درجات درجات کو، من نشاء جسے چاہتے ہیں، جسے ہم چاہتے ہیں، ہم درجوں میں بلند کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، تیرا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی، ہم درجات میں بلند کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، تیرا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں حجت سے مراد توحید کے دلائل ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے اور قوم پر پیش کیے، اور اسی طرح درجات کا معنی کیا ہے کہ جب بندہ اللہ کی توحید کے لیے مخلص ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، اور آنے والی مشکلات، مصائب، پریشانیوں کو کھلے دل سے قبول کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے ان کا بھی اجر ملے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انعامات دیتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، یہ اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ نیک اولاد سے نوازا، پھر اولاد میں بھی نبوت کو آگے بڑھایا، اور اسی طرح سے آخری نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہی کی نسل میں رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد اخروی انعامات تو بہت زیادہ ہیں، اس کا تو مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ تو ختم ہو جانا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ ختم نہیں ہونے والا۔ تو جو بندہ اللہ کی توحید پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اقوام عالم کے ساتھ معبودان باطلہ کے خلاف دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ یہاں پہ مجھے وہ آیت یاد آ گئی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس بندے سے زیادہ اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ آپ دیکھیں نا دنیا میں مختلف کمپنیز ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی بزنس کے ادارے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنے لوگ رکھے ہوتے ہیں، وہ ان کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو جو اللہ کی طرف بلائے اس سے اچھی بات ہو کس کی سکتی ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے خلاف دیے، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ پورا ان کا مقابلہ کیا اور ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نرفع درجات من نشاء، اور پھر فرمایا کہ ہم جس کے درجات چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، اور آپ کا رب بہت حکمت والا، بہت جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ،
اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے. کلن ہدینا، ان سب کو ہم نے ہدایت دی. ونوحا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی. ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون. ومن ذریته، اور اس کی اولاد میں سے داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو. وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین، اور زکریا اور یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اور اسماعیل اور الیسع کو اور یونس کو اور لوط کو علیہم السلام. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان سب کو جہانوں پر فضیلت دی، ان سب کو ہم نے جہانوں پر فضیلت دی. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولادیں. وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائی، یعنی ان کے باپ دادا، ان کی اولادیں اور ان کے بھائی. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو چنا. وَهَدَيْنَاهُمْ، اور انہیں ہدایت دی. إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے رستے کی. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ. ذَلِكَ، یہ ہد اللہ، ہد اللہ، اللہ کی ہدایت ہے. یہدی بِهِ مَن يَشَاءُ، جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں پر رہنمائی کرتا ہے. یعنی یہدی کا معنی چلانا بھی ہوتا ہے، یہاں ترجمہ یہ بھی ہم کر سکتے ہیں وہ اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چلاتا ہے. یعنی یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے چلاتا ہے یا سرفراز کرتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر یہ لوگ شریک بناتے تو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا ما كانوا يعملون، جو وہ کیا کرتے تھے. یہاں تک ہم رکھیں گے. یہ آخری جو بات ہے نا، اتنے عظیم انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ہدایت والے تھے، سیدھے رستے پر تھے، اور اللہ کی ہدایت کے اوپر اللہ نے ان کو چلایا. اگر یہ شرک کرتے تو پھر ان کے اعمال برباد ہو جاتے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو اس کا ایک معنی یہ سمجھ آیا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ کوئی نبی بھی اگر کرے، ویسے تو یہ محال چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے. اور بات میں پختگی اور تاکید پیدا کرنے کے لیے یہ بات ارشاد فرماتا ہے، جیسے سورہ زمر میں ہے نا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے نبی اگر آپ نے بھی شریک ٹھہرایا تو ہم آپ کے بھی عمل ضائع کر دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امتیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب اللہ نبی کو یہ کہہ سکتا ہے تو امتی شرک کرے. جس طرح آج لوگ سرٹیفکیٹس بانٹتے پھرتے ہیں، جی کوئی بات نہیں، امت محمد میں شرک کا ثبوت ہی نہیں ہوگا، یعنی ہوگا بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو یہ شرک نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. اس طرح کی باتوں میں لگا کے شرک جو اتنا بڑا گناہ ہے اس کو ہلکا لے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء بھی اگر شرک کرتے، یا نبی اگر آپ بھی شرک کرتے، تو ہم آپ کے عمل بھی برباد کر دیتے. تو شرک کرنے والا خواہ جتنا بھی سوشل ورک کرے، لوگوں کے کام آئے، خدمت خلق کی کے پروجیکٹس لانچ کرے، جو مرضی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے کہے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے دنیا میں جو نیک کام کیے تھے اس کا بدلہ ہم نے تمہیں دنیا میں ہی دے دیا ہے، آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کیونکہ جنت میں جانے کے لیے شرط یہ ہے کہ شرک نہ کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا حنیف بنائے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بارک اللہ بکم، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے یہ پڑھنا پڑھانا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.